السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گی۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے اور بہت ہی سچی سٹوری ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے کہ کوئی آدمی اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ کیا کسی اور کو بھی آپ سے زیادہ علم ہے اس دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم ان کے پاس آتا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ یا اللہ، میرے علاوہ بھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس میرے سے زیادہ علم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہاں جی، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں تو ملنا چاہتا ہوں کہ جس کو میرے سے زیادہ علم آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، دریائے نیل کے کنارے چلتے جائیں اور جہاں پہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے نا، اس جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، تو آپ اس سے جا کے مل لیں اور علم حاصل کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، میں تو ضرور جاؤں گا۔ اب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لنچ باکس تیار کیا اور اپنے لنچ باکس میں نا ایک فش جو ہے نا وہ بھی فرائی کر کے رکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا۔ تو ایک فش فرائی کر کے رکھی اور بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں۔ اب جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنا ان کا ایک اور ساتھی تھا، اس کا نام تھا یوشع بن نون، انہیں بھی ساتھ لے لیا کہ ہم دونوں چلتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس جگہ پہ نا ایک بندہ رہتا ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ تو یہ دونوں چلنے لگ گئے، چلتے نا یہ اس کنارے پہ پہنچ گئے جہاں پہ نا دو دریا مل رہے تھے۔ تو لیکن نا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، یہ تو بہت تھکے ہوئے تھے، ٹائر ہوئے تھے، یہ ادھر بیٹھے تو ان کو تو نیند آ گئی تو اور یہ سو گئے۔ جیسے ہی سویا تو ایک دم کوئی آواز آئی تھوڑی سی، تو یہ اٹھے اور دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا یوشع بن نون سے کہا کہ اٹھیں، ہم نہ چلتے ہیں آگے، آج تو ہم نے ادھر پہنچ کے ہی رہنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے، اور وہ نا آگے چلنے لگ گئے، چلتے بہت جب دور پہنچ گئے نا تو کہتے ہیں اب تو میں تھک ہی گیا ہوں اور بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس میں سے کھانا، لنچ باکس میں سے کھانا نکالیں تو ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں، تو تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی نا وہ کھانا نکالنے لگے تو وہ کہتے ہیں اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ہم تو جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا تو ہماری دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی، ہم سو گئے تھے، تو فش تو وہاں نکل کے چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی جگہ تو ہمیں جانا تھا، وہی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی تھی، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں مجھے بتایا؟ تو یوشع بن نون کہتے ہیں مجھے تو بالکل ہی فارگیٹ ہو گیا تھا، میں تو بالکل بھول گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلیں پھر ہم نا ایسے کرتے ہیں، ہم واپس چلتے ہیں اور ہم نے اسی جگہ جانا ہے، جب ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں کون سا بندہ، اور ہم پھر ہی کھانا کھائیں گے۔ جب وہ ادھر آ کے بیٹھتے ہیں نا تو جہاں پہلے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر ایک فش کا نشان پڑا ہوا ہوتا ہے، رستہ بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھے تھے نا وہاں سے جب فش نے جمپ لگائی نا دریا کے اندر، پانی کے اندر جانے کے لیے، تو وہاں ایک رستہ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ فش کا نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ یہ فش جو ہے نا جہاں سے آپ کے لنچ باکس سے نکل کے چلی جائے گی نا تو وہیں پہ وہ بندہ ہوگا۔
اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو مجھے مل گیا۔ وہ سامنے دیکھا تو ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، شاید اینجل تھا، یہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام نا خضر تھا۔ تو اب یہ جا کے انہیں سلام کرتے ہیں کہ ہم تو آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس کو حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں، حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں صبر کروں گا اور میں نے علم سیکھنا ہے، تو آپ ہمیں ساتھ لے لیں اور ہمیں سکھائیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے ضروری علم سیکھنا ہے تو چلے آئیں پھر میرے ساتھ۔ اب نا یہ دونوں چلنے لگ گئے، تو آگے جا کے نا تو کچھ بوٹس تھیں، انہوں نے ایک نا پریٹی سی بوٹ سلیکٹ کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بندے سے پرمیشن لی جس کی وہ بوٹ تھی، اور بیٹھ کے نا تو وہ چلے گئے دریا کے دوسری طرف۔ جب یا دریا تھا یا وہ سمندر تھا، پانی تھا نا، اس سے دوسری طرف جانا تھا، تو یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے وہاں، تو پھر یہ انہیں تو ہوا کہ اب اس کو تو پیسے دینے چاہیے تھے، لیکن نا حضرت خضر علیہ السلام نے نا اس کی ایک بیچ میں سے لکڑی توڑ دی اس کی بوٹ کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت دکھ ہوا، انہوں نے کہا ایک تو اس نے ہمارے لیے اتنا اچھا کام کیا، ہمیں اپنی بوٹ دی، اور آپ نے اس کی بوٹ توڑ دی۔ حضرت جو تھے نا خضر علیہ السلام، وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو صبر نہیں ہوگا، آپ نہیں صبر کر سکتے، تو دیکھا نا آپ سے نہیں صبر ہوا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، سوری، میں کرتا ہوں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اب آئندہ میں بالکل بھی نہیں بولوں گا، آپ جو بھی کریں گے نا بس ٹھیک ہے، میں دیکھتا رہوں گا، میں نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو جب رستے میں جا رہے تھے، جس سٹی میں جانا تھا، کسی اور سٹی میں جانا تھا، تو رستے میں نا ایک بوائے آ گیا، ایک لڑکا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیوں اس لڑکے کو تھپڑ مارا اور تو کل کر دیا، وہ تو ادھر ہی ڈیڈ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک دم سے شوق لگا، انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ اتنا اچھا بچہ تھا، آپ نے اس کو کل کر دیا، اتنی زور سے آپ نے مارا اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آپ سے یہی پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکتے، تو ہم نہ آپ کو نہیں وہ چیزیں دے سکتے، تو آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے باتوں کا۔ اب جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اچھا سوری، لیکن آئندہ اگر میں مسٹیک کروں گا نا تو پھر تو ہم دونوں جدا ہو جائیں گے، پھر آپ مجھے نہ اور آگے لے کے جانا، اپنے ساتھ رکھنا۔ تو حضرت خضر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ دوسری دفعہ سوری ہو گیا، اب 2 ٹائمز کے بعد جب 3rd ٹائم آپ سوری کریں گے پھر ہم الگ الگ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں ایگری ہوں اس بات پہ۔ اب پھر دونوں چلنے لگ گئے، جاتے جاتے اب بھوک ان سب کو لگ رہی تھی بہت زیادہ، تو نا سارے سٹی والے جو بھی تھا نا، ہر ایک سے انہوں نے کہا ہمیں تو کھانا چاہیے، آپ کے پاس کھانا ہے، ہمیں مل سکتا ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ کسی نے انہیں کھانا ہی نہیں دیا، ہر کوئی کہتا ہے ہم کیوں کھانا دیں بھائی، آپ اپنا کھانا لے کے آتے ساتھ، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے آپ کے لیے کھانا۔ تو وہاں نا ایک گھر کی نا بہت ساری دیواریں شواریں گری ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلیں ہم نا اس کو بنا دیتے ہیں، اس دیوار کو، یہ گری ہوئی ہے کسی بیچارے کی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کی مدد سے نا وہ دیوار کمپلیٹ کر دی، وہ پوری جو ہے وہ گھر کی جو دیواریں گری ہوئی تھی نا انہیں بنانا شروع کر دیا، اور بنا دیا پورا دن بیچارے محنت کرتے رہے، اور اس طرح نا دیوار بن گئی پوری۔ اب نا انہیں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہوا، ایک تو ہمیں اتنی بھوک لگی تھی، ہم اتنی دور سے آئے تھے، اور دوسرا ہمیں کسی نے کھانا بھی نہیں دیا، اور یہ ان کے کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی دیوار بنا دیتے ہیں، دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت خضر سے کہ آپ ان سے پھر پیسے لیں، آپ چاہتے تو پیسے لے سکتے تھے نا، تو ان سے پیسے لیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا اور ہم نے ان کی دیوار بنائی ہے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں اب میرا اور آپ کا رستہ جدا ہے، اب 3rd ٹائم ہو گیا ہے، آپ پھر بولے ہیں میرے کام میں،
تو اب میں مزید آپ کے ساتھ نہ نہیں جا سکتا۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا تھا اور کیا کیا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ اور جو پہلی بات کہ جو بوٹ میں نے توڑی تھی، تو بوٹ میں نے اس لیے توڑی تھی کہ جس کی بوٹ تھی وہ بندہ بہت اچھا تھا، شریف آدمی تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ اور آگے جا کے نا جہاں ہم پہنچے تھے نا، وہاں کا جو حکمران ہے نا یا بادشاہ، وہ تو بہت ظالم تھا۔ وہ تو اس کو جس کی بوٹ بھی پسند آتی تھی نا تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اسی لیے کوئی ادھر آتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے ہمیں دے دی، تو میں نے کہا اس کی بوٹ میں توڑ دیتا ہوں، تو تاکہ جب وہ بادشاہ کے لوگ چلے جائیں گے تو یہ اس کو پھر دوبارہ ٹھیک کر لے گا، ریپیئر کر لے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو میں نے اس لیے توڑی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اور کہتے ہیں جو میں نے بچہ اس کو کل کیا تھا نا، تو وہ یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس وغیرہ تو بہت اچھے تھے سب، لیکن یہ جو بچہ تھا نا یہ تو بری گندی سوسائٹی میں بیٹھنے لگ گیا۔ تو اب وہ اس حد تک خراب ہو چکا ہوا تھا نا کہ وہاں سے اگر نکلتا تو بھی اس نے ایسے ہی انہوں نے نہ اس کو مار دینا تھا، اور اگر یہ نہ نکلتا تو پھر بھی اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے میں ان لوگوں کو ایک اور بیٹا دوں گا۔ اور جو تھرڈ ٹائم ہے نا کہ جب میں ادھر دیوار بنا رہا تھا، تو وہ یہ تھا کہ 2 بچے تھے، تو وہ یتیم تھے، یعنی ان کے پیرنٹس نہیں تھے، تو وہ بھی بہت چھوٹے تھے۔ تو ان کے جو پیرنٹس تھے نا انہوں نے زمین مٹی کے اندر نا ان کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک ٹریئر رکھا ہوا تھا، خزانے کا باکس، بہت بگ سا۔ تو ان کا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ نیک بندے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو یہ خود ہی نکال لیں گے۔ تو اس وجہ سے نا اب وہ دیوار گرنے لگ گئی تھی۔ جب تک بچوں نے بڑے ہونا تھا نا تو وہ دیوار بالکل ہی ختم ہو جاتی، تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کدھر ٹریئر ان کا چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں بنا دوں تاکہ نا ان کا جو ہے پوائنٹ ان کو یاد رہے، اور وہ جب بگ ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اس میں سے کھود کے تو اپنا ٹریئر نکال لیں، یا اپنی منی یا جو بھی چیزیں انہوں نے پیرنٹس نے رکھی تھی وہ نکال لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت خضر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا علم آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو چونکہ غیب کا علم تو ہے نہیں، تو آپ کو جتنا علم دیا ہوا ہے آپ نے تو اس کے مطابق ہی کرنا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم زیادہ دیا ہوا تھا، مجھے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے میں نے اس طرح کے کام کیے۔ تو بچوں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہی علم دیا ہوا ہے، تو اگر ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمارے ساتھ اتنی سختیاں کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ اصل میں نا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی جو چیز ہمارے سے جیسے کچھ بھی برا ہو جاتا ہے، کچھ ہمارے سے چھن جاتا ہے یا ہم